ناظرین، پچھلے وی لاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ کل ایک اے پی سی ہوئی تھی اور وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے، عدلیہ کے، نیب کے اور انتظامیہ کے خلاف تھی، یعنی تمام انتظامی ادارے جس میں ایف آئی اے، ایس سی سی پیز اور دوسرے ادارے ہیں، ان کے خلاف کی گئی تھی۔ بہرحال یہ ان کا حق تھا، انہوں نے تقریریں کی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپنا میسج پہنچایا۔ جن غیر ملکی قوتوں نے ان کو تھپکی لگائی تھی کہ یہ ساری باتیں کریں، وہ میسج ان کا ڈیلیور ہوا، ڈالر حلال ہوئے اور بات ختم ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری ایماندار حکومت کیا کر رہی ہے۔ پچھلے 30 سال سے ایک میوزیکل چیئر چل رہا تھا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی مسلم لیگ۔ بیچ میں وقفے کے لیے کبھی مشرف صاحب آ جاتے تھے اور ان کا وہ ٹینیور بریک ہو جاتا تھا، ورنہ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ شومیہ قسمت لوگ ان کے ان حالات سے، ان کی پرفارمنس سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ دونوں ان کو بار بار قوم کو بتاتے تھے کہ یہ وہ دوسرا چور ہے، وہ لوٹ رہا ہے، اس کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے ملک میں برے حالات ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی کہ چلو کسی ایماندار آدمی کو ہم ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کو پھر عمران خان کی صورت میں ایک سبسٹیچیوٹ ملا، انہوں نے عمران خان صاحب کو چوز کیا، وہ حکومت میں آئے۔ ان کے بقول ان کو سیاست میں لانے والے غریب تھے، جن کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کے، ان کے برے حالات دیکھ کے انہوں نے اپنا سٹارڈم جو تھا اس کو پولیٹکس میں کنورٹ کیا اور اپنی آسائشیں تج کے چھوڑ کے وہ پولیٹکس میں آ گئے اور عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے لیے وہ ہر تقریر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کے بعد شوکت خانم ہسپتال اور پھر نمل یونیورسٹی کا حوالہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، عوام کی امیدیں ان سے بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ توقعات تھیں، 1,70,75,00,000 لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا۔ لیکن آتے ہی یہ کوئی پرائم منسٹر کی کرسی کے اندر کوئی اتنی کشش ہے، اس پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اتنی کشش ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا زیادہ پسند کیا بنسبت عوامی لیڈر کے۔ ہر دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا احتساب کروں گا، میں ان کو جانے نہیں دوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ ہم اسی امید پہ 1 سال 6 مہینے 9 مہینے گزارتے رہے کہ اب پکڑیں گے ان چوروں کو، اب ان کا احتساب ہوگا، اب ان کی ایسی کی تیسی لگے گی۔ لیکن 9 مہینے یا سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ چور تو 1,75,00,000 ووٹر تھے یا پھر 20 کروڑ جنرل عوام تھے، جن سے انہوں نے آٹا، دال، چاول، چینی، ہر ایک کی نعمت جو تھی اس کو ان کے اوپر تنگ کر دیا۔ اور جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب محترم آپ تو یہ چیزیں سستی کرنے آئے تھے، آپ تو کہتے تھے جب بجلی کا ریٹ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کا ملک کا وزیر اعظم چور ہے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو سینکڑوں کے حساب سے ریٹ بڑھا دیا۔ 70 روپے والی چینی 140 روپے میں مل رہی ہے، 60 روپے والا پٹرول جو ہے وہ 200 روپے میں مل رہا ہے یا مل ہی نہیں رہا۔ آٹا غائب ہے مارکیٹ سے، پٹرول غائب ہے مارکیٹ سے، اور چینی کی تو کیا بات ہے۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، ہر روز نئے ٹیکسز۔ بہرحال آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے یا تو ہوم ورک نہیں کیا تھا، یا پھر حکومت میں آنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ خزانہ خالی ہے تو اس کے باوجود آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں، اب میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں تو میں عوام کو کیوں کانفیڈنس میں لوں، کیوں ان کو بتاؤں کہ خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا، مجھے آپ سے قربانی چاہیے۔ ووٹیں تو مانگ لی لیکن قربانی نہیں مانگ سکے۔ بہرحال قوم انتظار کرتی رہی، لیکن وہ ان کا پیار، ان کی محبت جو قوم سے تھی وہ بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے بھان متی کا کنبا جوڑا، 56-57 وزیر اکٹھے کیے جو ایک سے ایک زیادہ نالائق اور نااہل اور نکمے ثابت ہوئے۔ زیرو ڈیلیورنس کے بعد قوم مکمل مایوس ہونا شروع ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ نہ بھٹو مرا اور نہ شریفوں کی شرافت ختم ہو گئی۔ آج 2 سال بعد، 2.5 سال بعد اے پی سی کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ان کو زندہ رکھنے میں عمران خان کا اپنی پور پرفارمنس
کی وجہ سے ہے۔ اب وہ کہیں جی کہ اس میں کرونا تھا یا کچھ اور تھا، اب کرونا نے ڈالر 100 سے 160 روپے نہیں کیا۔ یہ وہ جہیز میں آئے ہوئے IMF کے وہ محب وطن نمائندے تھے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ خزانہ خالی ہے، پیسے چاہیے، اس لیے ڈالر کو 160 روپیہ کر دو۔ ارے بھائی، اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آرٹیفیشلی جو غلطیاں اسحاق ڈار کرتا رہا ہے، آرٹیفیشلی ڈالر کو اس نے سسٹین رکھا تھا، اس کو ریلیز کرنے میں کچھ ٹائم لے لیتے آپ، 10 روپے 5 روپے ریٹ آپ کو کم کرتے، اب پھر دوائیاں 600 روپیہ 600 گنا مہنگی نہ ہوتی، بجلی مہنگی نہ ہوتی، گیس مہنگی نہ ہوتی۔ لیکن ایسا آپ کر نہیں سکے کیونکہ آپ کو IMF کو خوش کرنا تھا اور اپنی نوکری مضبوط کرنی تھی۔ جناب والا، آپ اگر لیڈر تھے تو پہلے دن قوم کو اعتماد میں لیتے، ان کو بتاتے کہ یہ حالات ہیں، ان میں میرے پاس 2 چوائس ہیں، یا آپ سے میں قربانی لوں یا میں خود قربان ہو جاؤں۔ اگر نواز شریف چور تھا، جو کہ ہے بقول زرداری صاحب کے، اور یا اگر زرداری لٹیرا تھا بقول نواز شریف صاحب کے، تو آپ تو ایماندار تھے، آپ کو پوری ایمانداری سے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کن حالات کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں جی کہ مجھے مافیا سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ارے بھائی، جب بھی ہم آپ کی کیبنٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں تو ہمیں کوئی لڑائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ ایک مافیا آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک آپ کی بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، چینی چور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہاں تو کسی قسم کی لڑائی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ پیٹرول جنہوں نے مہنگا کیا، عوام کو عذاب میں مبتلا کیا، وہ آپ کی کیبنٹ کے چہیتے ممبر ہیں۔ یہ کیبنٹس اگر داؤدوں اور بابروں اور مافیاز نے چلانی تھی تو پھر اس سے بہتر کیبنٹ تو نواز شریف کی تھی، جس میں کم از کم یہ لوٹ مار کرتے ہوئے ایک چیز ریکارڈڈ تو آ جاتی تھی، ریکارڈ پہ آ جاتی تھی کہ آج انہوں نے اتنا ڈالر ملک سے باہر بھیجا ہے، آج وہ ٹیٹیاں اتنے کی لگ کے ملک میں آ رہی ہیں، تو ہم عوام کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو آپ کا مافیات اتنی خاموشی سے آپ کے کندھے استعمال کر کے وہ وارداتیں ڈال رہا ہے جس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ آپ کی حکومت میں 3 میگا سکینڈل اب تک سامنے آ چکے ہیں، چینی کا، آٹے کا اور پیٹرول کا۔ گورننس کا یہ حال ہے کہ بزدار صاحب نے پنجاب کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس قدر برے حالات ہیں اس وقت پنجاب کے، لیکن میں آپ سے معذرت سے اور آپ کے چاہنے والوں کی معذرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لنگر گپ یہ ہے کہ بزدار صاحب کے پاس چونکہ بنی گالا کی پرچی ہے، بزریہ سم گجر کوئی صاحب ہے جنہوں نے ان کو پرچی دے رکھی ہے، اس لیے آپ بزدار صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنا چاہتے، ان کو ریموو نہیں کرنا چاہتے، ان کی جگہ کوئی قابل آدمی۔ ارے بھائی، اگر آپ کو سی پیک چلانے کے لیے جنرل عاصم کا سہارا لینا پڑا تو پنجاب میں بھی کسی جنرل کو لے آئیے۔ یہ لوگوں کی لٹتی عزتیں اور یہ پولیس بروٹیلٹیز، یہ تو کم از کم رک جائیں۔ آپ تو کہا کرتے تھے کہ ملک میں پروٹوکول سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ابھی کل ہی آپ کے وزیر اعلیٰ نے ان کے وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول نے ایک غریب آدمی کی جان لے لی ہے جو کہ ایمبولنس میں تڑپ رہا تھا اور آپ کے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لگا ہوا تھا۔ بے غیرت تھے وہ لوگ جو وہاں سڑک پہ کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اس پروٹوکول کو توڑا نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے وزیر اعظم صاحب، ہم اوورسیز پاکستانی آپ کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن ہم سٹل یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اس APC کے بعد آپ جاگ جائیں۔ اب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ چونکہ ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں عوام سے یہ بات کریں گے کہ اب عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔